تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم تو اور دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ اگر ان کے لیے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی گولی بلٹ بنے وہ ہمارے جسم سے گزر جائے۔ ایگزیکٹلی آخری دن کیا ہوا؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی 15 نومبر سے پہلے طبیعت خراب تھی۔ اس دن مغرب کے ٹائم بھی آپ نے خود ٹیمپریچر چیک کیا، کہتے یار ابھی تو نہیں ہے، نہ گلا خراب، نہ چھاتی، فلو، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، بس اچانک ایسا صدمہ دیا۔ یقین جانیں ان کی حضور کی ناموس اور ختم نبوت اور دین اسلام کے حوالے سے جو سختی تھی نا وہی تھی۔ 4 منٹ کا ایک کلپ ہے، اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف تم بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ممتاز قادری کو پھانسی دو؟ اگر تم یہ بتا دو گے تو پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے حکم کیا تھا کہ میں وہاں جا کے فیض آباد میں بیٹھوں ختم نبوت کے اوپر پیرا دوں۔ وہ کہتے ہیں جی سب کو اجازت ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ 14 اگست والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے، 5 فروری والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے، 23 مارچ والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں میں ملک تواڈے پیو دا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ باتیں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں، لوگوں کو تجسس بھی ہے یہ کون ہے اور کہاں سے تعلیم حاصل کی، کس طرح سے آغاز ہوا، سربراہ بن گئے ہیں تحریک کے، کیا معاملات ہیں۔ پرائمری تک اسکول پڑھتا رہا، اس کے بعد میں نے پرائیویٹ میٹرک کیا، اس کے بعد میں نے درس نظامی میں داخلہ لیا، اور پرائمری کے بعد میں نے حفظ بھی کیا، اور اس کے بعد میں تجوید پڑھتا رہا۔ اس کے بعد قبلہ والد گرامی کے حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ۔ اس کے بعد جو تعلیم دینی تھی وہ میں نے تمام کی تمام اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ آپ کے والد محترم کے ساتھ حادثہ ہوا جس میں معذور ہو گئے وہ، تو یہ تب آپ کی عمر کیا ہوتی؟ میری عمر اس ٹائم 13 سال تھی غالباً۔ تو آپ ساتھ موجود تھے جب حادثہ ہوا؟ یہ کیا واقعہ کیا تھا؟ یہ تلگنگ روڈ پر آبائی گاؤں تشریف لے کر جا رہے تھے، اور ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی تھی اور موڑ تھا گاڑی کا، مطلب روڈ کا موڑ تھا، گاڑی سیدھی اتر گئی تھی۔ اس دوران جو سیٹ کی نیچے والا راڈ ہوتا ہے وہ پیچھے بیک بون میں پریس ہو گیا۔ اور آپ سب سے بڑے ہیں بہن بھائیوں میں؟ جی میں سب سے بڑا ہوں بہن۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر تقریباً اس ٹائم 26 سال ہے۔ جو ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک کا آغاز ہوا ہے، خادم حسین رضوی صاحب نے اسے لیڈ کیا ہے، لوگ آتے گئے ہیں، یہ ایک پوری پارٹی بن گئی ہے، جمع غفیر ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ہیں لیکن لوگوں کا آنے جانے کا سلسلہ پورا ہے، قائم ہے اس طرح سے کہ جب اچانک یہ والا ان کی وفات ہوتی ہے تو کبھی آپ نے اس سے پہلے کچھ سوچا تھا کہ یہ اس طرح سے جو لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، بھاری ذمہ داری آپ تک آ جائے گی؟ آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کے بغیر یا ان کے اس طرح ماحول میں سانس لینے کا بھی کبھی نہیں تصور کیا تھا کہ ہم اس طرح ہو جائیں۔ ہم تو اور دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ اگر ان کے لیے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی گولی بلٹ بنے وہ ہمارے جسم سے گزر جائے، کوئی بم بنے وہ ہم پہ برس جائے، کوئی خنجر ملے وہ ہمارا جگر چاک کرے، لیکن یہ تو تصور بھی نہیں تھا۔ ایگزیکٹلی آخری دن کیا ہوا؟ خادم حسین رضوی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، کیا ہوا؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی 15 نومبر سے پہلے طبیعت خراب تھی، اور آپ کو بخار تھا اس سے 2-3 دن قبل۔ تو جب آپ پنڈی فیض آباد میں پہنچے تب بھی آپ کو بخار تھا۔ جب واپس آپ آئے تو بخار کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا تھا، کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ غالباً مغرب کے اس دن مغرب کے ٹائم بھی آپ نے خود تھرمامیٹر پاس تھا، وہ ٹیمپریچر چیک کیا، کہتے ہیں یار ابھی تو نہیں ہے، 100 کہہ رہے ہیں، تو یہ نہ ہونے کے برابر تھا کیونکہ پہلے 104 تک جا رہا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بخار کم ہو گیا، نہ گلا خراب، نہ چھاتی، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی پانی، فلو، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، بس اچانک ایسا صدمہ دیا۔ خادم حسین رضوی صاحب کی تقاریر سنی ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی کہ وہ سخت گیر ہیں۔ آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ بطور باپ بھی دیکھا انہیں، قائد بھی دیکھا، کیا آپ ان کی سخت گیری کی بات کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ، عزم حق واطل ہو تو فولاد ہے خادم۔ مومن تو ہے لیکن خادم۔ یقین جانیں ان کی حضور کی ناموس اور ختم نبوت اور دین اسلام کے حوالے سے جو سختی تھی نا وہی تھی۔ باقی ان جیسا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی تعلق دار، نہ کوئی استاد، نہ کوئی باپ، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی قائد۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں یکجا رکھی تھیں۔ ان میں بچوں کو بلا کے کوئی مذاق وغیرہ بھی ہلکا پھلکا وہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے ان کا ہمارے اپنے گھرانے میں ان کا کیسا ماحول تھا، اور وہ کیسی بات اور کیا چیزیں کر جاتے تھے، اور ان کی تربیت کا ماحول کیسا تھا۔ آپ یقین جانیں کہ گاڑی کو موڑ کاٹتے وقت بھی وہ تربیت کرتے تھے کہ بیٹا اس کو یہاں نہیں ایسے رکھ کے کاٹا جاتا ہے، اس کو یہاں بریک نہیں لگائی جاتی، یہاں کیا جاتا ہے۔ وہ تو پھل کاٹنے کا، یقین جانے کہ وہ مالٹا سردیوں کا موسم آتے تھے تو کوئی غلط چھلتا تھا تو اس کو
کو بتاتے تھے کہ نہیں بیٹا یہاں سے انگوٹھے ایسے رکھتے ہیں اور پھر اس کو ایسے چھیلا جاتا ہے, اس کا رس باہر نہیں آتا, اس کیلے کو ایسے کھایا جاتا ہے, ایسے پورا چھلکا اتار کے نہیں کھایا جاتا. اور مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسی تربیت کرتے تھے. کوئی واقعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو لگا کہ والد صاحب نے ایک حد سے زیادہ سختی کر دی ہے, بہت سختی کی ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں لگا. بس میں ان سے ازراہ مزاح اور جو میرا ان سے تعلق تھا خصوصی, جو میں سمجھتا ہوں ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ جو میرا تعلق تھا ان سے کسی کا بھی نہیں تھا, لیکن میں سفر و حضر تنہائی میں اور ساتھ رہا ہوں اس بیماری کے عالم میں. جب ہاسپٹل سے لے کے تو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ ابا جی آپ بات کرتے ہیں جلسے میں گولی کھانے کی, یہ کون سی باتیں کرتے ہیں آپ, جلسے میں گولی کھانے والی باتیں کرتے ہیں. تو مجھے کہتے تھے کہ حضور کے نام پہ کوئی مار دے, ساج جی سے زیادہ اور کیا چاہیے. مجھے ساج جی بھی کہہ کے بلاتے تھے اور منڈیا یہ کہہ کر بھی بلاتے تھے. جب بہت جلال میں ہوتے تھے سختی سے منڈیا کہہ دیتے تھے. آپ نے کہا کہ باتوں باتوں میں تربیت کر جاتے ہیں, آپ سے مشورہ وغیرہ بھی کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یوں کر دیا گیا ہے, میں چاہتا ہوں یوں ہو جائے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یوں کر دیں, وہ کہتے تھے اگر یوں ہو جائے تو ہم کہتے تھے جناب ہو جائے گا. بس اس دوران ہماری اس سے آگے کبھی بات نہیں بڑھ سکی اور واللہ وہ ہو جاتا تھا. بڑے بڑے سخت حالات آئے, گرفتاری بھی ہوئی, 6 ماہ چیزیں چلیں, شیلنگ بھی ہوئیں, دھرنے ہوئے, ساری چیزیں ہوئیں. کہیں پہ آپ نے دیکھا ہو کہ یار علامت تھوڑا سا گھبرا گئے؟ دیکھیے جی, ان کی برکت سے میں آپ کو بات کرتا ہوں, وہ بہت عالی مقام ہے. ان کی برکت سے آپ کی حیات مبارکہ میں واللہ ایک دن بھی ہمارے دل پر بھی نہیں گزرا. شاید ان کا ہمارے دلوں پر بھی کنٹرول تھا. میرے ذاتی دل پر بھی کبھی نہیں گزرا کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہاں تو ہم پھنس جائیں گے, یہاں ہم پھنس چکے ہیں, یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بلکہ اگر وہ خاموش ہوتے تھے تو وہ میرے منہ سے کوئی بڑی بات سننا چاہتے تھے کہ یہ آگے بڑھ کر بات کرے. تو ہوا بھی ایسا الحمدللہ ان کی حیات مبارکہ میں. ہمیں پتہ چلا کہ جب حالات بڑے سخت ہوئے تو عدالت وغیرہ میں ادھر وغیرہ جانا پڑا, تو پھر آپ نے کچھ آگے بڑھ کر کچھ چیزیں آرگنائز کیں, کچھ لوگوں میں جذبہ پیدا کیا. ایگزیکٹلی کیا ہوا 2018 اور وہ مشکل حالات, اگر تھوڑا سا تذکرہ کریں؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم کیونکہ پہلی دفعہ جیلیں, حضرت کی بات نہیں کر رہا, باقی ساتھیوں کی بات, اپنی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یکدم ایک کریک ڈاؤن ہوا اور شدید کریک ڈاؤن ہوا. مطلب گورنمنٹ کے اپنے فگر 40,000 ابو ہے کہ اس میں گرفتاریاں ہوئی, علماء شہید ہو گئے جیلوں میں, اور ٹانگیں ٹوٹی, فائر لگے, بہت کچھ ہوا. تو یکدم ایک خوف سا طاری ہو گیا. پھر ہوا یہ ہوں کہ میں جیل میں ایک ملاقات کے لیے چلا گیا. میں نے پوچھا کہ باہر کیا بنا, کیا معاملات ہوئے. تو میں نے حضرت کو بتایا کہ جناب باہر یہ معاملات ہوئے, فلاں شہید ہو گئے, فلاں کا یہ ہو گیا, گھر پر پولیس بیٹھی ہے, رینجر بیٹھی ہے, معاملات ہیں, بہت سارے کچھ ہیں. مطلب ایجنسیز والے آ رہے ہیں, مطلب اتنا پریشر ہے, میڈیا کہہ رہا ہے بغاوت کے مقدمے ہو جائیں گے, منسٹر اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں ہو جائے گا فلاں. تو آپ فرمانے لگے اچھا پھر تم کیا کہتے ہو. میں نے کہا جی میں تو آپ آج بڑی مشکل سے آپ سے ملنے آئے ہوں جیل میں, کیونکہ میرا لکھپت میں اس سے پہلے بھی آنا جانا تھا. تو کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. بس یہ ان کا جملہ تھا. میں نے کہا جی اب, میں نے کہا بس ہم اندر آ گئے تو کام رک جائے گا. میں نے کہا جی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جلا ہوا, مطلب ان کا ایک اپنا سٹائل ہے, جلا ہوا ہے ایک کام رک جائے گا. فرفانہ لکا ذکر نے ذمہ انہیں اپنے سر لیا, ساڑھا کام ہی نہیں. بس باہر آ کے پھر اس کے بعد کام دوبارہ جاری ہو گیا اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. جو آئیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. تو ایک نقطہ جو ابھی چل رہا ہے, میں ان کی آخری تقاریر بڑی وائرل ہو رہی ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں اس میں. انہوں نے کہا کہ میں پھر بتاؤں گا, میں ان کا نام لوں پھر. 4 منٹ کا ایک کلپ ہے, اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف تم بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ممتاز قادری کو پھانسی دو, تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم 7C اور 7B میں ترمیم کرو, تمہیں کس نے کہا تھا کہ وہ حلف میں تبدیلی کرو ختم نبوت کو. اگر تم یہ بتا دو گے تو پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے حکم کیا تھا کہ میں وہاں جا کے فیض آباد میں بیٹھوں ختم نبوت کے اوپر پہرا دوں. تو اب وہ جن کی جانب اشارہ کر رہے تھے ان کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں. شاید وہ راز مالک کھلوانا ہی نہیں چاہتے تھے. لوگ کہتے ہیں یہ کوئی اور بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعلق دنیا میں نہ ظاہر کر کے جاؤں. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ کہتے ہو کہ یار کتنے لوگ آئیں گے, کب آئیں گے, اے مولک تو ڈپیود ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کس طرح ہے اشارہ, کس کو کہا؟ دیکھیں یہ جو بھی رکاوٹ آتی تھی نا, کہیں بھی کوئی پروگرام کرنے کے لیے کوئی بات پرمیشن لینے جایا جاتا تھا کسی DC کے آفس میں, وہ کہتے تھے جی سب کو اجازت ہے آپ کو اجازت نہیں ہے, سب کو اجازت ہے آپ کو اجازت نہیں ہے, 14 اگست والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے, 5 فروری والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے, 23 مارچ والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے, یوم کشمیر ہو, کسی بھی معاملات ہو, ہمیں اجازت نہیں ہے, سب کو اجازت ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے, جی آپ نہیں آ سکتے. وہ اس لیے کہتے ہیں میں ملک تو ڈپیود ہے. جس پارٹی کے آپ سربراہ بنے ہیں
تو اس کی تو یہ جو تحریک ہے جس کو آپ لیڈ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بڑی سیاسی قوت بن چکی ہے. خود جب آپ پچھلے 3-4 دن سے جب رات کو تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ تخیل میں کچھ بن نہیں پا رہا, سب خیالات, جذبات, احساسات ٹوٹے ہوئے ہیں. ابھی کہیں بھی ایک ان کا اجتماع نہیں ہو پا رہا. جب کہیں ہوگا وہ پھر کچھ نیا تخیل میں کوئی تخیلات بڑھیں گے, کوئی فکر سوچ بڑھے گی. ابھی تک تو کچھ جمع ہی نہیں ہو پا رہا. اپنے والد محترم کا جو انہوں نے اپنی زندگی میں معاہدہ کیا تھا کہ اتنے ماہ کے اندر اگر حکومت قانون سازی کرے گی پارلیمنٹ کے تھرو اور پھر سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا, تو سعد حسین رضوی صاحب کیا ہوگا؟ ان 3 ماہ کی میرا ڈیڈ لائن ہے, 3 ماہ میں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہماری مجلس شورا بیٹھے گی اس سے پہلے ہی اور ہم فیصلہ کریں گے. بس اتنی سی چھوٹی سی بات ہے کہ کچھ نہ ہوا نا, خون تو ہے, کچھ نہ ہوا تو وفادار ساتھی تو ہے. زیادہ کچھ نہ کر سکے اپنی جان تو پیش کر دیں گے حضور کی ناموس کے لیے, اور کچھ نہ کر سکے تو. یہ جب وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم, آرمی چیف, ان سب لوگوں نے ٹویٹر اور ان کے بیانات تو جاری ہوئے ہیں. پرسنلی آپ کو کسی کی کال آئی؟ اگر ان کی پرسنل کال آ بھی جائے ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کسی کی بھی. ہاں وہ بحیثیت مسلمان حضور کا غلام وہ ہمارے سر کا تاج ہے, عہدے کے اس اعتبار سے وہ قابل احترام ہے پاکستانی ریاست, لیکن ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب نے حریت کی زندگی گزاری ہے, حریت کا پیغام دیا ہے. تو اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے لیے کریں گے, ہمارے لیے نہیں. ابھی تک ہمارے ساتھ کسی نے آفیشیل یا نا آفیشیل کسی نہیں آیا. حکومت کی جانب سے آپ کو کہا گیا کہ ہم جو میت وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچائیں گے, یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی, حکومت کی جانب سچ بولنا چاہیے, حکومت کی جانب سے تو میرے تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. ہمارے کچھ مخلصین تھے, ان کی رائے تھی, تو وہ رائے اتنی وائرل ہو گئی کہ وہ اس بات تک پہنچ گئی. حکومت کی طرف سے کوئی میسج نہیں؟ میرے تک ذاتی طور پر ابھی کوئی بات نہیں ہے. پہلے میری بھی رائے اسی طرف تھی کہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کر لیں, ہم اپنا پرائیویٹ کر لیں, ملتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں, یہاں بھی لینڈ نہیں ہو سکتا اور وہاں بھی لینڈ نہیں ہو سکتا, اتنے لوگوں میں تو لینڈ نہیں ہو سکتا نا, اور پل پہ بھی نہیں لینڈ ہو سکتا, برج پہ. تو اس لیے ہم نے اس کو آپ کی یہ جو جماعت ہے پورے پاکستان سے کتنے افراد ہیں؟ آزاد کشمیر سے 17 افراد ہیں ہماری شورا کے اندر. ٹھیک ہے جی, وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں, وہ جو بھی معاملات ہوں ان پر بیٹھ کر ایک کھلی بحث ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل درآمد. میری قیادت کا فیصلہ میری مکمل تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کی مکمل شورا نے کیا. سعد حسین رضوی کے نام پہ کہیں پہ اختلاف بھی ہوا؟ میں اولین مراحل میں تو موجود نہیں تھا, باقی میرے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو آپ کے والد محترم کسی بات پر تو بہت زور دیتے ہوں گے کہ سعد جی زندگی میں یہ کام نہیں کبھی کرنا. وہ آپ کو بات سناتا ہوں, وہ بڑی اہم بات ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے. وہ بات یہ ہے کہ حضرت مجھے کہا کرتے تھے کہ سعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے وفا کرے, میرے گھر والے مجھ سے وفا کریں, میری بیٹیاں, میری اولاد, میرے والدین, میرے دوست, میرے احباب, میرے ماننے والے مجھ سے وفادار ہو جائیں, میرے عہدیدار مجھ سے وفادار ہو جائیں. تو کیا میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے کس سے وفا کرنی ہے؟ وہ کہتے تھے اگر ہم ان سے وفا کر لیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو حقیقتاً کہتا ہوں کہ پھر ساری دنیا تم سے وفا کرے گی, ان سے وفا کر کے دیکھنا, پھر تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ یہ میرا وفادار نہیں ہے. تم میں سے غداری کوئی نہیں کرے گا, تم ان کے وفادار ہو جاؤ. یہ سب رشتے, یہ سب ناطے, یہ سب تعلقات, یہ سب دوستیاں یاریاں تمہارے وفادار. فیض آباد دھرنا, اس میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں پیسے دیے جا رہے ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں ان کی جانب سے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. باوردی میں کیا تھا واقعہ, کیا تھا, کیوں پیسے دیے جا رہے تھے, کن کو دیے جا رہے تھے؟ ہمارے کارکنان تھے یہ وہ, حالانکہ ہمارے دیکھیں سادے لوگ تھے, وہ آئے تھے جیل سے. ان کو ہم نے بعد میں تحقیق کرائی, انہوں نے اپنا اے ٹی ایم دیا, ڈی جی رینجر صاحب تھے غالباً, انہوں نے اپنا اے ٹی ایم دیا اور 30,000 روپیہ تھا ٹوٹل. وہ انہوں نے 1,000 کے وہ پیکٹ بنائے, اور جو لوگ جیل سے واپس آئے, جو جیل سے رہا کرائے تھے, جن کی جیبیں خالی تھی, ان کو انہوں نے ایک ایک خط دے دیا. اور لوگوں نے انکار بھی کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ نہیں سمجھتے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی بڑی سادہ سی زندگی گزاری ہے. وہ کبھی اب ساتھیوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا, خیال نہیں دیا کہ ہم کو لوگوں کے ملنے کے لیے اب لوگ بڑے اہم آ رہے ہیں, یہ وہ, تو ہم ذرا کوئی بڑی جگہ پہ شفٹ ہو جائیں, کوئی ایسی بات کوئی نہیں؟ ابھی تک تو میرے ساتھیوں نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی, لیکن اکثر میں قبلہ سے عرض کرتا تھا کہ جناب کوئی نا سیٹ اپ بنائے, تو وہ فرماتے تھے جس دن سیٹ اپ بن جائیں گے نا, اس دن تمہارا خیال آگے نہیں ہوگا پیچھے ہوگا. تو اپنی تحریک کے کارکنان کے لیے کیا پیغام ہے ان کے نئے امیر سعد حسین رضوی کا؟ ان کے نئے سعد حسین رضوی نہیں, میں ایک ان کا بھائی ہوں چھوٹا, بلکہ سارے مجھے سعد بھائی کہتے ہیں, اور الحمدللہ میں ان کے اندر ہی رہا ہوں.
مجھے بالکل بھی آپ کسی کارکن کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ مجھے اپنے مختلف نہیں سمجھے گا. نہ آپ نے مجھے کسی مقام پر آگے دیکھا ہوگا جو پہلے ماضی گزر چکا ہے. اب تو مجھے بٹھاؤ اس مقام پہ دیے گا جہاں میں نے نظر آنا ہے, ورنہ میں اسی مقام پہ بیٹھتا تھا جہاں کہیں نظر نہ آ سکوں. میرا ان سے یہی پیغام ہے کہ آپ انشاءاللہ, میں نے داتا صاحب میں بھی عرض کی تھی ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ سعد حسین رضوی کا وہاں خون گرے گا. سعد حسین رضوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.